آج میرے اور آپ کے آقا کی پیشی گوئی ہے۔ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان کو لوگ اس طرح سے کھانا چاہیں گے، اس طرح سے ختم کرنا چاہیں گے جیسے دسترخوان پر کوئی بہت ہی لذیذ، بہت ہی اچھی چیز رکھی ہو اور اس پر جھپٹا مار کر آدمی کھانے کے لیے سوچتا ہے۔ اسی طرح ہر قوم، دنیا کی ہر قوم مسلمان کو ختم کرنا چاہے، سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے۔ کہاں ابھی بھی اگر ہوش نہیں آیا تو کب ہوش آئے گا؟ کیا اس وقت ہوش آئے گا جب یہ وقت نکل جائے گا؟ 15-16 سال پہلے آپ نے دیکھ لیا کہ یورپ کے درمیان بوسنیا ہرزیگووینا، یوگوسلاویا کا کیا حاصل ہوا ہے؟ اتنا بہترین ملک، دنیا یہ کہتی تھی کہ اس سے اچھا مسلمانوں کا کوئی ملک نہیں۔ سڑکیں اتنی خوبصورت، مکان اتنے خوبصورت، کاروبار اتنا خوبصورت، خوشحالی اتنی کہ دنیا مثال دیتی تھی۔ کیا ہوا؟ سب نے مل کر 30 لاکھ مسلمانوں کو بے گھر کیا۔ آج اس ملک میں صرف 5 لاکھ مسلمان۔ میرے جاننے والے مولانا ایوب کاظمی جو افریقہ میں رہتے ہیں، انہوں نے مجھ سے بتایا کہ ہم اسی دور میں ہم یوگوسلاویا جا رہے تھے تو ایک صاحبہ ایئرپورٹ پر بیٹھی تھی، تقریباً ہوگی 50 سال کی عمر، ان کے بال یہاں تک اور یہ پوری آستین کھلی ہوئی ہے، نیچے سے پورا یہ کھلا ہوا ہے، گھٹنے تک اسکرٹ پہنی ہوئی، اتنی بڑی عمر کی عورت۔ میں نے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام فاطمہ ہے۔ تو ہمیں تعجب ہوا، ایک فاطمہ وہ تھی نبی کی بیٹی جن کو مارنے کے بعد بھی کسی نے نہیں دیکھا، اور یہ آج کے اس دور کی فاطمہ ہے، یہ خود نہیں پھر رہی ہے۔ اور یہ ہمارے ہر گھر کی کہانی ہے میرے بھائی، معاف کرنا مطلب برا نہیں ماننا، میرے اور آپ کے ہر گھر کی کہانی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسا لباس پہناتے ہیں جو شرعی لباس نہیں ہوتا، دل تیار نہیں۔ ہماری بچی وہاں جائے گی اسکول میں تو انہوں نے ایسا ہی لباس پہننے کے لیے کہا ہے تو ہماری بچی کے نمبر کم آ ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، نام نہیں لیتا ہوں، دواخانے میں دوا لے لی، باقی کہنے کے حکیم صاحب ایک بات میں نے کہی کہ ہماری بچی جو ہے ماشاءاللہ فرسٹ آئی ہے، فرسٹ۔ میں نے کہا کس چیز میں؟ کہا کہ ڈانس میں فرسٹ آئی، پورے اسکول میں فرسٹ آئی۔ اتنی لمبی داڑھی، میری داڑھی سے دور نہیں۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا شرم نہیں ہے، آپ کی بچی ڈانس میں فرسٹ آئی ہے اور آپ اس کو اس طرح بیان کر رہے ہیں جیسا کوئی جنت کا میں جانے کا کوئی سرٹیفکیٹ اس کو مل گیا۔ وہ غیرت اور حمیت کہاں چلی گئی جو ایک مسلمان میں بات؟ میرے بھائی یہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، ورنہ ہم دن رات پتہ نہیں ہمارے کتنے کام ایسے ہوتے ہیں جو غیر شرعی ہوتے ہیں اور ہمیں کبھی اس کا احساس نہیں ہوتا۔ کبھی ہم اس پر اپنے دل کو ملامت کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا حشر کیا؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آج ہم اپنی عافیت اس میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہو، پیسہ ہو، دھن دولت ہو، سب ہو، لیکن ایمان کی کبھی فکر نہیں۔ اور میرے اور آپ کے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا فرما رہے ہیں یاد رکھو تمہاری عزت اور تمہاری خیر و عافیت اسی میں ہے کہ تم تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کر لو، اور اگر تم نے تقوی اور پرہیزگاری کے لباس کو اتار کر پھینک دیا تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، کوئی اور دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے گی اور اللہ کو یاد کرے گی، اللہ کے دین پر چلنے والی بنے گی۔ میرے بھائیو، ہم سدھرنے کے لیے، سنورنے کے لیے، اپنے آپ کی اصلاح کرنے کے لیے جب تک اپنے دل سے ہم تیار نہیں ہوں گے، خدا کی قسم ہمارے اوپر اللہ کی مدد نہیں آئے۔ رو رہے ہیں، دنیا کا ہر مسلمان رو رہا ہے، یہ ہندوستان کے مسلمان نہیں، عرب کے مسلمان، افریقہ کے مسلمان، یورپ کا مسلمان، دنیا کے ہر کونے کا مسلمان رو رہا ہے۔ اے نہیں کیا جس قوم کو امامت دے کر بھیجا تھا، آج اس قوم کو کوئی امام کو بنانا بڑی بات، اس کو مقتدی بنانے کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنا مقام کھولا۔